حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، سب نے نام سنا ہوگا۔ عمر بن عبدالعزیز شاہی خاندان کے فرد، شاہی خاندان کے فرد، عجیب زندگی بسر کرنے والے، بانک پن تھا، جوانی تھی، فیشن کے پرستار تھے، روزانہ 3 لباس بدلا کرتے تھے، خوشبو جو بہترین سے بہترین ہوتی تھی اپنے وقت کی وہ استعمال کرتے تھے، گلیوں میں گزرتے تھے، گزر جاتے تھے، بعد میں گزرنے والا جاتا تھا تو محسوس کر لیتا تھا یہاں سے عمر بن عبدالعزیز جیسا نوجوان گزرا ہے۔ کپڑے شاندار سے شاندار قیمتی شاہی لباس پہنے ہوئے ہیں اور گزر رہے ہیں، کپڑا پھنس گیا جوتے میں تو ایسا نہیں جھک کے اس کو صحیح کر لیں، شان بے نیازی سے ایسا جھٹکا دیتے تھے، قیمتی لباس پھٹ جایا کرتا تھا، پرواہ نہیں کرتے تھے۔ شاندار رومال کندھے پہ رہتا تھا، چلا کرتے تھے گلیوں میں، رومال گزر گیا، گر گیا، گزر جاتے تھے، جس کے نصیب میں ہوگا وہ لے گا۔ اور چال مشہور تھی، چال جیسے آج کل ہیروز کو نوجوان بال اس طرح رکھتے ہیں، چال اس طرح چلتے ہیں، چال المشیت العمریہ، عمری چال مشہور تھی، نوجوان ان کو کاپی کیا کرتے تھے۔ باپ بڑا خلیفہ تھا، ذمہ دار تھا، پیسے والا گورنر تھا، مدینے میں محل ہے، شام میں محل ہے، عراق میں کوفہ میں محل ہے، یمن میں محل ہے، مصر میں محل ہے۔ خود عمر بن عبدالعزیز مدینے میں زندگی بسر کرتے تھے اور خوشبو اتنی شاندار استعمال کرتے تھے، مورخین نے لکھا ہے کہ ان کے کپڑے جس دھوبی کے پاس دھونے کے لیے جایا کرتے تھے، وقت کے بڑے بڑے نواب اور مالدار اس دھوبی کے پاس اپنے کپڑے اس لیے بھیجتے تھے کہ عمر بن عبدالعزیز کے کپڑے جس پانی میں دھلیں گے وہ پانی بچ جائے گا نا، اس میں ہمارے کپڑوں کو ڈبو دینا، وہ خوشبو ہمارے کپڑوں میں رچ بس جائے گی۔ کیسی زندگی گزاری، اللہ کو کام لینا تھا، زندگی نے رخ پلٹا۔ ہوا یوں کہ ان سے پہلے ان کے سالے تھے سلیمان بن عبد الملک، وہ خلیفہ تھے، اس کا آخری وقت آ گیا تو خلافت سنبھالنے کے لیے ان کے بیٹے بڑے نہیں تھے، وہ اس دنیا سے جا رہا ہو، کہہ رہا ہے کہ قد افلح من لہ کبار ان بنی فتیۃ صغار، کامیاب ہے وہ انسان جس کے بیٹے خلافت سنبھالنے کے لائق ہیں، میرے بیٹے تو چھوٹے چھوٹے ہیں، خلافت سے محروم ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے حالات ایسے کر دیے کہ عمر بن عبدالعزیز کو خلیفہ بنا دیا گیا۔ سوچ بھی نہیں سکتے تھے عمر بن عبدالعزیز کہ میں خلیفہ بن سکتا ہوں، عمرا کے خاندان کے تھے، مالدار تھے، لیکن خلیفہ بننا اس لسٹ میں نہیں تھے، خلیفہ بنا دیے گئے۔ ایسی زندگی کی کایا پلٹی ہے، ایسا انقلاب آیا ہے، وہ سب ناز و نعم کی زندگی، وہ خوش پوشاکی، وہ بہترین لباس، وہ خوشبو، وہ محل، سب کچھ کو تیاگ دیا، قربان کر دیا، اور پھر اللہ کی اطاعت و فرما برداری زندگی گزاری۔ حکومت ایسے کر کے گزاری، ایسے کر کے گئے ہیں کہ عمر بن خطاب کی خلافت کا زمانہ یاد آ گیا۔ شروع میں آزمائش آتی ہے، مال کے اعتبار سے، دولت کے اعتبار سے، سب کچھ قربان کر دیا، جو کچھ تھا نا، خلیفہ تھے، عمرا گورنروں کے بیٹے تھے، تو وہ سب بیت المال کا پیسہ تھا جو ناجائز طریقے سے قومی خزانے کا تھا، ان کے باپ داداؤں نے جمع کر لیا تھا، کہا سب واپس بیت المال میں جمع کر۔ بنگلے چھوڑ دیے، محل چھوڑ دیے، ساری غلط طریقے سے جمع کی ہوئی دولت جمع کرا دی بیت المال میں۔ ان کی بیوی تھی، نام تھا فاطمہ، فاطمہ بنت عبد الملک، اس کو بلایا، وہ کہا کہ دیکھو میں نے اپنی زندگی کا ورق پلٹ دیا ہے، میں اللہ کی اطاعت والی زندگی بسر کرنا چاہتا ہوں اور عوام کی خدمت کرنا چاہتا ہوں، تمہارے پاس یہ زیورات ہیں، یہ ہیرے جواہرات ہیں، یہ سونا چاندی ہے، یہ مال ہے، یہ تمہارے بھائیوں نے، تمہارے باپ نے، تمہارے دادا نے، سب خلیفہ تھے، یہ قومی خزانے سے حاصل کیا تھا، یا تو مجھے اپنے پاس رکھ لو یا ان کو رکھ لو، مجھ سے دور ہو جاؤ، میں تمہیں چھوڑ دوں، کیا تمہیں پسند ہے؟ فاطمہ بھی بڑی خوش قسمت عورت تھی، کہنے لگی کہ مجھے تو آپ ہی عزیز ہیں، دنیا کو ٹھوکر مارتی ہوں۔ کوئی عام عورت نہیں تھی فاطمہ، کسی بادشاہ نے کہا کہ بنت الخلیفۃ، کسی شاعر نے کہا بنت الخلیفۃ والخلیفۃ جدھا اخت الخلائف والخلیفۃ زوجھا، دنیا میں ایسی عورت نہیں آئی ہوگی، دنیا میں اتنی اونچی عورت نہیں آئی ہوگی۔ کون ہے فاطمہ؟ خلیفہ عبد الملک کی بیٹی ہے، دادا اس کا مروان خلیفہ گزرا ہے،
تین خلیفے اس کے بھائی ہیں، بھائی خلیفے ہیں، ہشام، ولید، سلیمان بن عبد الملک، اور پھر ان کا یہ شوہر عمر بن عبد العزیز آج خلیفہ بن رہا ہے۔ اتنی نسبتوں والی، اونچی نسبتوں والی عورت آج نہیں آئے گی۔ سب ناز و نعم کو ٹھوکر لگا دی، کہا میں بھی آپ کی زندگی بسر کرنا چاہتی ہوں۔ اور پھر زندگی ایسے گزاری عمر بن عبد العزیز نے کہ 5واں خلیفہ راشد ان کو کہا جاتا ہے۔ عوام کی خدمت کی، جب اس دنیا سے جا رہے ہیں، یہ اصل بات سنانا چاہتا ہوں، جب اس دنیا سے جا رہے ہیں، آخری وقت ہے، 2 سال حکومت کی ہے، صرف 2 سال، زہر دے دیا تھا ان کو ان کے خاندان والوں نے۔ تو ان کا سالہ بیٹا تھا، سالے نے کہا کہ تم نے میرے بھانجوں اور اپنے بیٹوں اور اپنی اولاد کے ساتھ بہت ظلم کیا ہے، ناانصافی کی ہے۔ کہا کہ تم سے پہلے جو خلیفہ تھے اپنی اولاد کے لیے زر و سیم، سونا چاندی، ہیرے جواہرات، جائیداد، بنگلے، سب کچھ کر کے گئے، جمع کر کے گئے، تم نے اپنے بیٹوں کے لیے کچھ نہیں کیا، یہ ان پر ظلم ہے۔ تو وہ لیٹے ہوئے تھے، آخری وقت تک کہا مجھے کھڑا کرو، سہارا دو۔ عمر بن عبد العزیز کو سہارا دیا گیا، وہ بیٹھ گئے اور کہا کہ تم کہہ رہے ہو کہ میں نے اپنے بیٹوں پر ظلم کیا ہے، واللہ میں نے اپنے بیٹوں پر ظلم نہیں کیا ہے، میں نے اللہ کی اطاعت والی زندگی کو اختیار کیا ہے، اور میں نے سارا مال جو ناجائز طریقے پر میرے خاندان والوں نے اکٹھا کیا تھا، صحیح طریقے پر صحیح جگہ پر واپس کر دیا ہے، اور میں نے اپنی اولاد کی صحیح تربیت کی ہے، اللہ اس کے رسول کا اطاعت فرما بردار بنا دیا ہے، اور اللہ کا اعلان ہے وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، اللہ نیک لوگوں کا سرپرست ہے، ان کے کام بناتا ہے۔ اگر میں نے ان کو نیک بنا دیا ہے تو میں اس زندگی سے اس حال میں جانا چاہتا ہوں کہ میں خوش ہوں کہ میرے بیٹوں کا اللہ جو ہے سرپرست بنے گا اور کفیل اور ذمہ دار بنے گا، مجھے کوئی ٹینشن نہیں ہے، اور اگر میں نے ان کی سرپرستی صحیح نہیں کی ہے، صحیح تربیت نہیں کی ہے، تو پھر میں گناہ کی زندگی پر ان کا معاون، ان کا مددگار نہیں بنا چاہتا ہوں۔ یہ کہہ کر اس دنیا سے چلے گئے۔ اب آگے کی بات دیکھیے، مورخین لکھتے ہیں، ہسٹورین، تاریخ نگار لکھتے ہیں کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے ہشام کے بیٹے جس نے اپنی اولاد کے لیے 1,00,000 دینار، ایک بچے کے لیے 1 دینار سونے کا سکہ، آج بھی دینار چل رہا جن ملکوں میں، پتہ لگائیے کہ 1 دینار کتنے کا ہے، 1,00,000 دینار چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ ہشام خلیفہ ہے، ان کی اولاد کو ہم نے دیکھا کہ جامع مسجد کے دروازے پر کھڑی ہے، 20 سال کے اندر ہم نے دیکھا مسجد کے دروازے پہ کھڑی ہو کیا یا عباد اللہ فی سبیل اللہ، اللہ کے بندو ہمیں بھی کچھ دیتے جاؤ۔ فقیر بن گئی، محتاج بن گئی۔ اور عمر بن عبد العزیز کی اولاد کو دیکھا جنہوں نے اپنی اولاد کے لیے 6 درہم چاندی کے سکے، 6 درہم چھوڑے تھے بس۔ ان کی اولاد کو دیکھا 100 گھوڑے اللہ کی راہ میں صدقہ خیرات کر رہے، اللہ کی اطاعت و فرما برداری زندگی بسر کریں گے، زندگی بھی یہ بھی کامیاب ہوگی، آخرت بھی کامیاب ہوگی، زندگی پرسکون گزرے گی۔ اللہ اور آپ کا تعلق اچھا ہونا چاہیے، دنیا والوں کا تعلق خراب ہوتا رہے، زندگی پرسکون گزرے گی۔ کسی نے کتنی اچھی بات کہی ہے، فَلَيْتَكَ تَحْلُو وَالْحَيَاةُ مَرِيرَةٌ،